السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل 17 جولائی بروز بدھ 10 محرم یعنی عاشورہ کا دن ہے اور 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا ہے جس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو کلپ میں اس بات کو جانیں گے کہ 10 محرم کے روزے کی نیت کیسے کریں، لیکن روزے کی نیت سے پہلے اس بات کو جاننا اور سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ ایک اور روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزے کا اہتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا سوائے عاشورہ کے دن کے روزے کا اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کا۔ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب روزوں سے زیادہ کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اگر کسی روزے کا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تو وہ عاشورہ کے دن کے روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ ان حدیث سے یہ جان لیں گے کہ 10 محرم کے روزے کی فضیلت کتنی ہے، 10 محرم کا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے۔ تو آپ کو ان حدیث سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ 10 محرم کے روزے کا کتنا بڑا ثواب ہے، 10 محرم کے روزے کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ تو آپ کو ان حدیث سے یہ بات معلوم ہو جائے گی۔ تو اس بات کو بھی سمجھ لے کہ جب رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو اس امت پر عاشورہ کے دن کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے اس امت پر فرض ہو گئے تو پھر عاشورہ کے دن کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو ترک نہیں فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کو بڑے اہتمام کے ساتھ رکھا کرتے تھے اور صحابہ اکرام بھی اس روزے کو بڑے اہتمام کے ساتھ رکھا کرتے تھے، اور ہمارے سلف و صالحین اکابر، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین بھی اس روزے کو ہمیشہ رکھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں یہ روزہ بڑے اہتمام کے ساتھ رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اس روزے کو اہتمام کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، جان لینا چاہیے کہ 10 محرم کے روزہ رکھنے کا بہت بڑا ثواب ہے اور ہمیں اس روزے کو اہتمام کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اور جب ہم 10 محرم کا روزہ رکھیں تو 10 محرم کے روزے کی نیت کیسے کریں؟ دیکھیے میرے عزیز ساتھیوں اور دوستو کہ نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب آپ نے اپنے دل کے اندر یہ نیت کر لی کہ میں کل 10 محرم کا روزہ رکھ رہا ہوں تو آپ کی نیت ہو چکی ہے، کیونکہ آپ نے دل کے اندر یہ نیت کر لی کہ میں کل 10 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اب آپ کے لیے یہی نیت کافی ہے، اب آپ کو زبان سے الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنے دل کے اندر نیت کر لی۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات میں بہت سے حضرات نیت کر کے تو سو جاتے ہیں لیکن وہ سحری کھا نہیں پاتے، وہ سحری کھانے کے لیے نیند سے بیدار نہیں ہوتے، نیند سے بیدار نہیں ہوئے تو وہ سحری بھی نہیں کھا پاتے۔ تو اب انہیں چاہیے کہ وہ ایسے ہی روزہ رکھ لیں، بغیر سحری کھائے ہوئے ہی روزہ رکھ لیں۔ اور سحری کھانا جو ہے یہ سنت ہے، یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ اگر آپ سحری میں نہیں اٹھ پائے لیکن آپ رات میں ارادہ کر کے سوئے تھے کہ میں روزہ رکھوں گا، لیکن آپ نہیں اٹھ پائے، آپ سحری نہیں کھا پائے، تو آپ اسی طریقے سے روزہ رکھ لیں، کیونکہ آپ رات میں ارادہ کر کے سوئے تھے، آپ کی نیت تھی روزہ رکھنے کی، تو اب آپ
بغیر سحری کھائے ہوئے روزہ رکھ لیں۔ سحری کھانا یہ سنت ہے، کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ جب آپ کی آنکھ نہیں کھل پائی، آپ سحری نہیں کھا پائے، تو اب آپ بغیر سحری کھائے ہوئے ہی روزہ رکھ لیں تو آپ کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ سبھی حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔